جی سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے جناب. خیریت سے ہیں؟ کہاں سے جی کال فرمایا آپ نے؟ السلام علیکم. علیکم السلام میرے جی بھائی. مولانا صاحب میں ویسے تو پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن میں جرمن سے کال کر رہا ہوں. جرمنی سے؟ اچھا. جی پیرس جی نہیں گئے آپ اولمپک دیکھنے؟ نہیں پیرس نہیں میں گیا. اچھا اللہ آپ کو سلامتی دے. حکم کریں میرے بھائی، کیا حکم ہے؟ ہاں اور آپ سنائیں، ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا احسان ہے میرے بھائی. مولانا صاحب میں نے آپ سے کچھ اس مناظرے کے ریلیٹڈ تو سوال نہیں تھا پوچھنا. جی ویسے تو میں آپ کی ویڈیو وغیرہ ساری بات ہے، سبسکرائبر ہوں آپ کا، تو ویڈیو وغیرہ آپ کو جی دیکھتے رہتا ہوں. جی اور آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جو ہے نا اب آپ کی ویڈیو بہت زیادہ جو ہے نا پاکستان میں بہت زیادہ دیکھی جاتی ہے، ادھر بھی باہر بھی بہت زیادہ دیکھی جاتی ہے. سب تو گالی دیتے اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ سلامت رکھے. کے میری دعا ہے. گالی دیتے ہیں اکثر. ہمیں دیکھ کر سیکھتے ہیں، نہیں سیکھ کر پھر گالی دیتے ہیں. نہیں وہ ظاہر سی بات ہے مولانا صاحب، جو مخالف ہیں انہوں نے تو گالی دینی، انہوں نے آپ کو دعائیں تو نہیں نہ دینی. اور شیعہ بھی تو مخالف بہت ہے نا. شیعہ بھی، نہیں شیعوں کا ہم نے کیا. مولانا صاحب شیعہ مخالف نہیں ہے، کچھ باتیں ہوں گی، مجھے بھی آپ کی ایک دو بات ہوگی جو اختلاف ہوگا، لیکن پھر بھی آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. میری دعا ہے آپ کو کہ اللہ آپ کو سلامت اللہ رکھے. آپ کو عزت دے میرے بھائی، اللہ آپ کو کو سلامتی دے. آپ کی وجہ سے بہت جو ہے نا علم سیکھنے اچھا کو ایک ملا بات بتائیں، میں ایک نیا ہے. دین لے کے آیا ہوں، میں ایک نیا مذہب لے نہیں کے آیا ہوں، نیا مجھے تو نہیں کتاب لے کے لگتا. آیا ہوں، نیا نبی لے کے آیا ہوں، نئے مجھے نہیں امام لے لگتا. کے آیا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ نہیں لے کے آیا نا؟ جی نہیں جی لے کے آیا نا؟ اور جی جی نئی دین نئی مذہب تو نہیں لے کے آیا نا؟ جی نہیں، آپ کیوں وہی اللہ شیعہ آپ کو مذہب سلامتی ہے. لے چلے کر. بھائی، یہ لوگ شاید رہو، میں کوئی نیا مذہب نہیں لے کے آیا. ٹھیک ہے نا؟ جی جتنے ہاں تو جتنے لوگ گالی دے رہے ہیں بھائی، جتنے لوگ گالی دے رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ بھائی ہم نے کوئی نیا مذہب لے کے آئے، کوئی نیا اب اللہ لے کے مولانا آئے. صاحب ویسے بھی آپ بہتر جانتے ہیں، جب کوئی سچائی کی بات سچ بولتا ہے تو لوگوں کو کڑوا لگتا ہے، پھر لوگ ہاں برداشت نہیں زندہ کرتے باد. تھے. صحیح ٹھیک ہے، فرما آپ رہے ہیں، کی صحیح فرما. دو تین باتوں سے مجھے بھی تھوڑا بہت اختلاف ہوگا، لیکن آپ کی زیادہ تر باتیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، کیونکہ آپ علم میں اضافہ ہوتا ہے اور آپ اچھی بات کرتے ہیں. اور اللہ آپ کو سلامتی دے. میں نے آپ سے صرف یہی پوچھنا تھا مولانا صاحب کہ آپ صرف یہ مناظرہ ہی کرتے ہیں، آپ لیکچر کیوں نہیں کرتے، لیکچر کیوں نہیں دیتے؟ لیکچر دیتا ہوں نا. لیکچر آپ نے نہیں دیکھا ابھی اتنے لیکچر دیے میں نے. ہر لیکچر 2 گھنٹے کے ہوتے ہیں. نہیں میں جس طرح یہ انجینئر نہیں دیتا، جیسے کہ ویسے تو آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہوں گے کیونکہ آپ وہاں رہتے ہیں، آپ وہاں کا ماحول سمجھتے ہیں. نہیں، جیسے میں کلاس ہوتی ہے. مستری صاحب کو میں نہیں دیکھتا. مستری صاحب کیا کہتے ہیں مجھے ان کے ایکٹیویٹیز کا علم نہیں ہے. لیکن لیکچر میں آپ یوٹیوب چینل پہ دیکھیں نا، ادھر لیکچرز موجود ہیں. ابھی اسی ہفتے میں نے میرے کہنے کا لیکچر مطلب دیا. ہے کہ میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جیسے آپ یہ مناظرہ کرتے ہیں، ویسے کہ جیسے یہ قرآن کے واقعات ہوتے ہیں، کوئی نبی کا واقعہ آپ اپنے انداز میں وہ بیان کریں، جیسے کہ کسی نبی کا کبھی کسی نبی کا، اس طرح. کیونکہ بہت سے لوگ ادھر ہیں جن کو کہنے کو مسلمان ہے وہ، لیکن انہیں نالج ذرا بھی نہیں ہے. انہیں نہیں پتا کہ نوح علیہ السلام کون تھے، آدم علیہ السلام نے کیا کیا، موسیٰ علیہ صحیح. السلام نے کیا کیا، ابراہیم. کیونکہ یہ بھی آپ پہ ظاہری بات ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ایسے منصبے بٹھایا، یہ آپ کا ہی فرض ہے نا. پھر آپ نہیں ہم لوگوں کو یہ لوگوں کو صحیح بتانا ہے جن کو علم نہیں ہے. صحیح فرما رہے ہیں. انشاءاللہ لیکچر میرے ہیں یوٹیوب چینل پہ، دیکھیں ادھر آپ لیکچر دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے نا؟ یہ جو پروگرام ہے نا سوال جواب کا، اس کو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں. اس میں بہت سارے لوگ آتے ہیں. مجھے خود لیکچر دینا پسند ہے، حقیقت جانے مجھے خود، کیونکہ سوال جواب میں اکثر ٹائم ضائع ہوتا ہے نا. لوگ فالتو سوال کرتے ہیں ویسے، اور اس میں ٹائم بہت، اور ریپیٹڈ کوشچن بہت ہوتا ہے نا. ایک سوال کا ہم نے 20 دفعہ جواب دی، پھر اسی کو پوچھتے ہیں، تو اس کا یہ مشکل ہے. لیکن مجھے خود لیکچر دینا پسند ہے. لیکن اس کا پرابلم یہ ہے کہ لوگ اس کو پسند نہیں کرتے، لوگ بور ہو جاتے ہیں. لوگوں کو ویورز کو کیا پسند ہے؟ ویورز کو پسند ہے سوال جواب، گالی گلوچ، چیخنا چلانا. یہ اس کی جو ہے نا گاہک بہت ہے. ہاں یہ تو ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ اگر ہفتے میں 1-2 دن ایسا رکھ لیں کہ جیسے کہ قرآن کا کوئی واقعہ آپ اپنے انداز میں، ویسے تو یوٹیوب بھرا ہوا ہے دوسرے علماء کے جو ہے نا یہ بیان، لیکن جب آپ اپنے انداز میں کچھ بیان کریں گے ذرا، وہ ایک اور بات ہوگی. انشاءاللہ. اور مزید میرے کوئی سوال ہے یا
آپ کی بات سوال میں آپ سے یہی پوچھنا تھا کہ اس کے علاوہ کہ آپ نے آپ سن رہے ہیں میری آواز؟ جی جی بسم اللہ. میں نے یہ مولانا صاحب آپ سے پوچھنا تھا کہ آپ یہ جیسے کہ آپ نے کوئی یہ کلاس وغیرہ دیتے ہیں کوئی آپ وغیرہ اسٹوڈنٹ وغیرہ یہ سسٹم نہیں ہے آپ نے رکھنا؟ کیونکہ ابھی تو صرف میرے پاس جو کچھ آن لائن ہے. آپ کے بعد آپ کے بعد جو ہے پھر ظاہری بات ہے آپ کے بعد کوئی اور بھی اللہ یاری آنا چاہیے نا. دیکھیں ابھی ہمارے پاس جو کام آپ کہہ رہے ہیں نا اس کے لیے انشاءاللہ میرے ذہن میں ہے کہ میں ایسی چیز شروع کر دوں کہ لوگوں کی تربیت شروع کر دوں، لیکن ابھی کمیونٹی کی جانب سے شیعہ لوگوں کی جانب سے سپورٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، شیعہ لوگ ابھی اتنے سپورٹ نہیں کرتے میری. تو ابھی نہیں جو ہے آپ وہ شروع کریں گے اللہ پاک مولا کے کرم سے برکت داتا جائے گا. آپ ایک دفعہ شروع کرنے سے ہی کام ہوگا نا انشاءاللہ. ابھی جو میں نے یہ شروع کیا نا یہ بھی خطرے میں بند ہو جانے. ٹھیک ہے نا، تو ایک جو شروع کیا اس کو یہ خود بہت بڑا کام ہے. دیکھیں اب اتنے لوگوں سے ہماری دشمنی ہے، اتنے لوگ ہمارے قتل کے درپے ہیں. کم نہیں ہے، کوئی آسان چیز نہیں ہے جو چیزیں میں آپ کو بیان کرتا ہوں یہاں پہ پیش کرتا ہوں. اور آپ کو پتہ ہے کہ شیعوں کے جو دشمن ہیں ان کے دل میں کوئی رحم نہیں ہے ہمارے لیے. اور خود جو اور شیعہ حضرات بھی ہیں نا ان سے زیادہ خطرناک خود شیعہ ہیں. خود شیعہ جو میرے مخالفین ہیں وہ ان کے لیے کسی کو جان سے مار دینا پانی پینے کی طرح آسان ہے. تو یہ کام جو ہم نے شروع کیا نا تو یہ خود بہت ہی ریسورسز مانگتی ہے، اس کو سپورٹ کی ضرورت ہے. اور ہماری قوم جو 101 کی قوم ہے، ہماری قوم ایک غافل قوم ہے. ہماری قوم کو نہیں معلوم کس راستے پہ انہوں نے جانا. وہ کیا عرض کروں، بس عرض یہ ہے. اوکے میرے بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر دیں. ایک سیکنڈ میرے بھائی نے سوال پوچھنا ہے، کوئی میں ایک منٹ پوچھ لوں کیا پوچھنا چاہتا ہے وہ مولانا صاحب. وہ پوچھنا تھا کہ یہ اولاد کے لیے جس کے اولاد نہ ہوتی ہو تو کیا کوئی بتا سکتے ہیں آپ کوئی وظیفہ وغیرہ یا کوئی شاید بہترین چیز ہے ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر کے پاس نہیں وہ تو ہے. پہلی بار شادی کریں، اگر شادی نہیں ہے تو شادی کے بغیر اولاد نہیں ہو سکتی نا. نہیں ظاہری سی بات ہے، شادی تو ہے. وہ ایک آدمی تھا نا وہ کہہ رہا ہے، مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک شخص مجھے کہہ رہا ہے بار بار کہ اولاد نہیں ہوتی آپ دعا کریں. تو بہت دفعہ میں نے اس کے لیے دعا کی. پھر اس نے پوچھا اولاد، میں نے کہا کہ آپ اپنی بیوی کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں. اس نے کہا شادی ہی نہیں ہوئی. تو میں نے کہا بھائی جب شادی نہیں ہوئی تو اولاد کیسے ہوگی؟ تو اس نے کہا کہ جواب میں کہا اللہ تو کر سکتا ہے نا شادی کے بغیر بھی اولاد دے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا شادی کے بغیر بھی اولاد مانگتے ہیں. اگر شادی ہے پہلی بات ہے اولاد کے لیے شادی کریں، پھر اگر اولاد نہیں ہوتی تو ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں نا. وہ ایسے اسپیشلسٹ بہت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اسباب بنائے، دعا بھی کرنی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں عورت میں یا مرد میں کوئی ایسی پرابلم ہوتی ہے تو وہ آسانی سے ڈاکٹر جو ہے آسانی سے اس کو حل کر سکتے ہیں. تو یہ اسباب سے استفادہ کرنا چاہیے. اوکے. اور آپ کی جرمنی میں تو بہترین ڈاکٹر موجود ہے، پاکستان میں بھی بہترین ڈاکٹر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو سر. اللہ آپ کو بہت شکریہ. اللہ آپ کو عزت دے. وہ یہ ہے کہ روایت میں ہے کہ اگر کسی کی اولاد نہیں ہوتی تو فیروزے کا ایک انگوٹھی بنا دے اور اس میں یہ آیت نقش کر دے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اس آیت قرآن ہے. اس کو اگر نقش کرے فیروزے پر اور وہ اس کو پہنے تو اللہ تعالیٰ اس کو اولاد دے دے. یہ دعا یہ ہے. اوکے جناب.